77واں جشن آزادی ہے تو یاد کر لیں، اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا، اس دن تازہ تھا۔ دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں، سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی۔ انصاف کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ دو فرشتے آئے، انہوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور ایک کی بات سن کر حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا۔ دیکھو، انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ کیسے کرو، دوسرے فریق کو بھی سنو۔ اس بات پر یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا۔ تو لہٰذا انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے، انصاف کیا جائے۔ جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اس سے گریز کرو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں نے آپ سے ذکر کیا علامہ اقبال، سر سید احمد خان، پھر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہیں، یہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اہم کلمات ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکے اور اسلام قائم کریں۔ یہ اسلامیہ کالج میں 13 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a business woman۔ یہ قوم کی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں پر ہراساندگی نہ ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب حق روزی تلاش کرے جیسے مرد حق روزی تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ سیف ہو، ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نصف آزادی کو پوری طرح سے اپنے جی ڈی پی کے اندر اور اپنی محنت مزدوری کے اندر جب استعمال نہیں کر پا رہا تو ترقی نہیں ہوگی۔ قائد اعظم اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا، اور قائد اعظم کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک جلسے میں لکھنؤ میں گئے تو وہاں باہر روک لیا گیا ان کو، مریم جناح کو۔ تو قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس آئیں کہ جلسے میں مجھے نہیں جانے دے رہے، تو قائد اعظم نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ اس کو دیا کہ اب تم کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو یہ وہ لیڈران ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر جنہوں نے عورت کی وراثت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جبکہ مغرب میں وراثت 20ویں صدی کے شروعات میں آئی۔ تو یہ آپ کو ایج تھا اور آپ کو ایج ہے، اور دنیا آپ سے آگے نکل جائے تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے۔ جس کے اندر ان پڑھ بچے، جس کے اندر ان پڑھ بچوں کو اور جس کے اندر عورت کو تحفظ فراہم کر کے آگے لایا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی یاد دہانی میں کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا۔ یہ وہ جس کا تجدید عہد ضروری ہے، جس دن سالگرہ ہو اسی دن تجدید عہد ہو، کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کشمیر جب بنے گا پاکستان
تو آج ہم دنیا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کر کر اپنا فائل اقوام متحدہ دنیا کی اقوام کے سامنے رکھا اور آج تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، تو ان کو ہم اپنی دوستی اور اپنا ساتھ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے، میں تمام اسلامی ممالک، اپنے دوست ممالک، تمام ممالک کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت کے وقت وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، جس میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ، خلیجی ممالک، OIC اور دیگر دوست ممالک کا خاص طور پر شکریہ، جنہوں نے ہر مشکل میں ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا۔ اور اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں قرآن پر، قرآن کی آخری سورت پر، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں پھر کہ دیکھو، جب میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام کا راستہ، اپنا کردار، اپنے گھر، ہر چیز کے اندر کردار کو پختہ کرو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں اس بات کو میں کلوز کروں دو چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے الہ سے، کہ جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں دل میں، پھر ڈاؤٹ سے نکل جاؤ۔ پھر قائد اعظم کی بات کہ ایمان پر پورا ایمان رکھو، ڈاؤٹ سے نکل جاؤ۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کہے کہ پاکستان ایسا، پاکستان ویسا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ پاکستان بہترین ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ چند سالوں کی بات ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، اگر آپ نے دامن پکڑ لیا اور اگر اس پر عمل کیا آپ نے، تو مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو جب میری زمین منور ہوگی، جب میرے لوگوں کا سورج چمکے گا، اور جب افلاس مٹے گی، جب ملک میں محبتیں بڑھیں گی، جب تعلیم سب کو ملے گی، جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب آئین کا وعدہ پورا ہوگا، تب اللہ بشارت دیتا ہے قرآن کی دوسری سورت کے اندر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ہدایت پہنچ گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پایا۔ تو جب اللہ کی بشارت ہوگی تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آج بھی میری آواز نکلتی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان پائندہ باد، مگر جب ہر دل، اور یہ آواز زیادہ زور سے نکلے گی اور ہر دل کی آواز اور مزید گونجے گی، اور میرا رواں رواں پکار کر کہے گا اور زور سے کہے گا، پاکستان پائندہ باد۔